منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بإجابة حق جدير من رحیم اللہ کریم اللہ ستار الوجود غفار الذنوب اللہ آل محمد کے خالق اور مالک اللہ جتنی عظمت شان توقیر بلند ہے آل محمد کی کہ بارگاہ اقدس میں میرے پاک اللہ اس کلام پاک کا ثواب میرے انتہائی واجب الاحترام اور محتمم مجلس عزا جناب ضامن عباس کی والدہ محترمہ کی روح کو آسان فرما، اور یہاں پہ جتنے بھی احباب آئے ہیں ان تمام کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ میرے پاک اللہ اس لنگر اور نیاز میں جس نے دامی درہم سکھنے جیسے بھی حصہ ڈالا ہے اسے آل محمد کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ میرے پاک اللہ اس مجمع میں موجود جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں علی ابن ابی طالب جو مظہر عجائب ہیں جو حاجت روا ہیں ان کے صدقے میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ ہم جب کبھی بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل پڑھتے ہیں۔ ہر کسی کا ایمان ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے بندہ دارِ اسلام میں آ کر مومن ہو جاتا ہے، تو اس پہ فوکس کس جگہ پہ رکھنا ہے؟ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو بلا فصل خلیفہ ہیں۔ تو پھر جو علی کو مانتے ہیں ان کو بھی یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ صلوات پڑھتے ہوئے منبر کی زینت بنیے بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد و اجل فرجان محمد۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ کا دربار اور اس دربار پہ حاضری، اور جہاں بھی علی ابن ابی طالب کی مدحت بیان کی جاتی ہے تو آج میرا یہ دل بن گیا کہ میں نے خطبہ یہ چھوڑ دیا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن آج فقیر کے دربار میں آ کر آپ جیسے بالیدہ اذہان رکھنے والے تمام تر یہاں پہ موجود حاضرین اور میرے ہی خون میری ہی نسل جو جہاں کے جانے مانے سید حبیب شاہ جی، ان سے دعا لینے کے لیے خطبہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے پہلی مرتبہ مہمان آپ کا بیٹا آپ کا بھائی یہاں پہ آیا ہے۔ جتنی دیر آپ سنیں گے حکیم نوکری دے گا۔ اب آپ نے میرے واجب الاحترام بھائی غفار حیدر شمالی صاحب سے قصیدہ سنا، قصیدہ پڑھنے میں بھی گیا، لیکن بس تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا۔ بحر اس میں بھی ہے، قافیہ اس میں بھی ہے، ردیف اس میں بھی ہے، بس تھوڑی عربی ہے، تو اس لیے پڑھنے میں بھی لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی عطا کیا۔ چلے لفظ بدلتا ہوں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو وہ در عطا کیا، ہم جیسوں کو وہ امام عطا کیے کہ جو رہبر گھر میں نہیں بلکہ میدان میں بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ آپ سلامت رہیں، کسی میدان میں بھی ہمارے رہبر ہمیں
جس نے ہمیں علی عطا کیا. کیسا علی عطا کیا؟ بس سنتے جائیے گا اور کمال کرتے جائیے گا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تر اہلیان تلاگنگ سے التماس ہے کہ اپنے اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ اب یہاں پیر بخاری سے یہ آپ کا حقیر اور نوکر آپ کو پرواز ملکوتی دلا کر شاہ نجف کی بارگاہ اقدس میں سجدہ عقیدت پیش کروا کر آپ کو علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا کا نعرہ لگوانے لگا ہے. علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، اس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا. تمام مومنین کا آواز بلند سلام علیکم. ایسے ہی سماعت فرماتے جائیں گے تو بسم اللہ بہت ہی تھوڑی دیر میں آپ کی زحمتیں تمام. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء. کیسا علی عطا کیا جو 6 سال جبین نیاز جھکی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ یعنی معصومہ کم. ان کی دہلیز اقدس پہ یہ جو جبین نیاز جھکی وہاں سے جو ملا وہ آپ کی جھولیوں کی نظر. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء. سخن گزار منبر صدوقی سرور مطلقی ابن عم نبی در حضرتا مہر برج انما شاہ سوال لا فتح پیشوا انبیاء عروت الوسطی کلمت الحسنی عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین سید الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و ضمیر یعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ باب اللہ اذن اللہ اسد اللہ الغالب جانم علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی قدم بڑھاتے آئے گا. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین آپ کی وکالت کرتے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں یا امیر المؤمنین من شہادت میدہم، یا امیر المؤمنین ما شہادت میدہم شما اول العابدین ہستی، شما یعصب الدین ہستی، شما امیر المؤمنین ہستی. فقط این نباشد ولی شما در کار خدا در عاصمین ہستی. آپ کا چپ ہونا بنتا ہے کیونکہ فارسی ہے، آپ کا چپ ہونا بنتا ہے. آپ کی ہی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو بنتا ہے اے میرے مولا، اے مشکل کشا، اے مظہر العجائب، اے نور الغرائب، اے وہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کرتے. وقت کی قلت ہے لیکن ہم اس علی کو مانتے ہیں جو اپنے جلال پہ آئے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے، اور اسی علی کا ایک ملنگ اگر اپنی پہ آ جائے تو سورج کو نیچے اتار لے. وہی امیر المومنین. یا امیر المومنین میں شہادت دیتا ہوں اس مجمع کی وکالت کرتے ہوئے آپ اول العابدین ہیں، آپ اسد الصادقین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ کار خدا اللہ کے کام آپ کرنا جانتے ہیں. اللہ کے کام آپ کرنا جانتے ہیں. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے مولا علی علیہ السلام کو، میرے مولا علی علیہ السلام کو مظہر العجائب کہتے ہیں. میرے مولا علی علیہ السلام کو عین اللہ کہتے ہیں. میرے مولا علی علیہ السلام کو ید اللہ کہتے ہیں. اور آپ کا اگر معیار بلند ہو اور آپ سننا چاہیں
تو پھر ایک واقعہ یہیں سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بسم اللہ، کعبے کا طواف میرا مرشد علی فرما رہے ہیں، خلیفہ ثانی کا دور، اور میرے مولا کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نے اللہ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کرنا چاہا۔ اپنی سماعت کو بلند رکھیے کیونکہ تلا گنگ ہے اور مشہور ہے کہ یہ عزاداری کا مرکز ہے۔ تو پھر اب سنیے گا، میرے مولا علی علیہ السلام تلاش فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے عین اللہ کے سامنے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ میرے مولا نے پہلی مرتبہ دیکھا، اسے نگاہوں سے دیکھ کر سمجھایا کہ اللہ کا گھر ہے، خوف کر۔ وہ باز نہیں آیا کیونکہ اس وقت کے بدو ایسے تھے کہ جو باز نہیں آتے تھے۔ تو میرے مولا علیہ السلام نے دوسرے طواف پر اسے صرف گھورا نہیں بلکہ عین اللہ نے دیکھ کر ید اللہ کو اٹھایا اور اس کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا۔ تو جیسے ہی اسے چپیٹ پڑی، وہ دوڑتا ہوا خلیفہ ثانی کے دربار میں اور کہنے لگا کہ حد ہی نہیں ہو گئی، مولا علی نے میرا خیال بھی نہیں کیا، سارے مجمع کے سامنے مجھے تماچا رسید کر دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے مولا کو بلایا گیا، مولا تشریف لائے اور ادھر سے خلیفہ ثانی اپنے منبر سے اٹھے، کیونکہ جاء الحق و زہق الباطل۔ تو اب اٹھ کر کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین، غور کیجئے جملوں پر، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو کہہ رہے ہیں یا امیر المؤمنین۔ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس پر تماچا رسید کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا اے عمر، آپ نہیں جانتے میں کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں کرتا، میں کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں کرتا۔ مولا ذرا بیان تو فرمائیے ہوا کیا؟ مولا نے کہا اللہ کے گھر کا ایسے خیال تھا اور اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے میرے دادا عبد المطلب تھے، ان کے بعد میرے باپا حضرت ابو طالب تھے، اس کے بعد میں ہوں جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے یہ دست درازی کرنے لگا، میں نے اسے تماچا رسید کیا۔ اب سنیے، جو ولایت کا جام پیتے ہیں ایسے ہی حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، عمر کرے تو کیا کرے؟ بسم اللہ۔ عمر کرے تو کیا کرے؟ یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے اس سے بات آ گئی ہے، بسم اللہ، عمر کرے تو کیا کرے؟ اس سے ایک بات یاد آ گئی، میرے چھٹے تاجدار ولایت جن کی پرسوں شہادت تھی، میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص به یک بار یا علی میگوید اون فقط یک بار یا علی نمیگوید ولی من صادق اگر 16,000 قرآن از سوره الحمد تا سوره ناس ختم میکنم، اون ثواب بر اون مومن میکشه. یعنی کیا؟ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ہمارا ماننے والا ایک مرتبہ صدق دل سے خوش ہو کر یا علی کہتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ پھر وہ ایک
مرتبہ اگر یا علی کہے مجھ صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن جو الحمد سے شروع ہو کر والناس تک ختم ہوتا ہے، اللہ ایک بار یا علی کہنے پر اسے ثواب دے دیتا۔ یا علی آپ سلام ہیں، بسم اللہ سبحان اللہ۔ طبیعت ہے اور سنیں جی ہو میرے مولا علی علیہ السلام، میرے چوتھے امام علیہ السلام امام سجاد مدینہ میں اپنے ممبر نبوی پر، ممبر امامت پر، ممبر خلافت پر اور ولایت الہیہ کے مظہر بن کر میرے مولا سجاد علیہ السلام لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ تھوڑی توجہ رکھیے گا، میرے مولا سجاد لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امام سجاد، وہ یہ کہہ بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو نماز کے متعلق کچھ پتہ ہے؟ میرے امام سجاد سے سوال کر رہا ہے، وہ سجاد جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ انہوں نے میرے مولا سے سوال کرنے لگا کہ آپ کو نماز کے بارے میں پتہ ہے؟ تو میرے مولا سجاد کے ایک مرید نے اٹھ کر اپنی تمام تر طاقت کو اپنے ہاتھ میں جوڑا اور پھر سے اسے جواب دینا چاہا، لیکن میرے امام سجاد نے کہا ارحم ارحم، صبر کرو، اس پر رحم کرو، مولا آپ کی توہین کر رہا ہے۔ مولا نے کہا کچھ لوگوں کو اللہ نے ہماری محبت عطا نہیں کی، اس لیے کہ ہماری محبت انہیں عطا ہوتی ہے جن کی والدہ نیک ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوں انہیں کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے۔ تو میرے مولا سجاد سے وہ کہنے لگا مولا ذرا یہ بتائیے آپ نماز کے متعلق جانتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا سوال کر۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیے افتتاح نماز کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے افتتاح نماز کیا ہے؟ میرے مولا سجاد نے کہا افتتاح نماز جب تم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو اسے افتتاح نماز کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ ممبر پہ آنے کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حق بھی پہنچایا جائے۔ تو دوسرا اس نے سوال کیا مولا برہان نماز کیا ہے؟ مولا نے کہا جب تم فاتحہ شروع کرتے ہو برہان آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیے کہ اختتام نماز، مولا نے کہا جب تم سلام پڑھتے ہو تو اختتام نماز ہو جاتا ہے۔ مولا سے سوال کرنے لگا مولا ذرا یہ بتائیے جوہر نماز کیا ہے؟ مولا نے کہا جوہر نماز جب تم اپنا سر سجدے میں رکھ کر اس کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو۔ یہاں سے ایک بات یاد آ گئی، لوگوں نے 4 چیزوں کو خدا مانا، لوگوں نے خدا را توجہ کیجئے گا 4 چیزوں کو خدا مانا۔ پہلے سورج کو، دوسرا چاند کو، تیسرا ستارے کو، چوتھا میرے مولا کو۔ لوگوں نے 4 چیزوں کو خدا مانا، تو پھر میرے مولا علی نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کے سامنے دوپہر میں تپتی دھوپ میں اور پورے لوگ دیکھ رہے تھے، علی نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا کے بتایا جو اپنی جگہ چھوڑے اسے خدا نہیں کہتے۔ میرے مولا نے پھر لوگ کہتے تھے چاند کو خدا، میرے مولا نے
لوگوں کے سامنے سورہ قمر قرآن میں ہے اور بانی قمر یہاں پر ہے، تو علی علیہ السلام نے کیا اس قمر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، جو علیحدہ ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا تھا تارا، علی نے اپنی دہلیز پر ستارے کو بلایا اور ثابت کیا کہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چوتھے رہ گئے تھے خود سجدے میں جا کے بتایا، ارے جو بندہ سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہوگا، جو بندہ سجدہ کرے، بس زحمتیں تمام ہو گئی آپ کی، وہ خدا نہیں ہوتا۔ میرے مولا سجاد سے اس نے آخری سوال کیا، مولا ذرا یہ بتائیے شرط قبولیت نماز کیا ہے؟ شرط قبولیت نماز کیا ہے؟ میرے مولا سجاد علیہ السلام نے جو پہلے آرام سے اسے دیکھ رہے تھے، مسکرا کے کہا، تم جانتے ہو شرط قبولیت نماز بہار میں میرے نانا رسول نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ نے نماز پڑھنے کی اگر توفیق دی ہے تو اس کی شرط ہے بے ولایت جدی علی ابن ابی طالب، اگر تم نماز پڑھتے ہو لیکن میرے دادا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ نماز نہیں ہے بلکہ قطرے شمار ہوتی ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ لیکن میرے مومنین، وقت میرا تمام ہوا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، بہت زیادہ پڑھنا تھا لیکن جتنا حکم ہے اتنا سنا کے چلا جاؤں گا۔ اسی علی کی جو توحید بچائی ہے نا، وہ حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے اپنے ہاتھوں میں میخیں لے کر، اب یہ میخیں سنتے آئیے گا، اپنے ہاتھوں میں میخیں لے کر اور اپنی زبان کو کٹوا کر اللہ کی توحید کو منوا گئی ہے وہ بیوی، اور رسالت کو جس بیوی نے منوایا ہے حضرت عمار یاسر کی والدہ، ان کو بھی زمین پر لٹا کر ابو جہل نے ہاتھ میں میخیں لگائی تھیں۔ وہ رسالت کا لمبرداری کرنے والی خاتون تھی، اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے ایک ایسی مخدرہ ہے کہ جو در و دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی، ابھی اپنے بابا کے کفن کو میلا بھی نہ ہونے پایا تھا، اور رسول خدا کی قبر کی مٹی بھی ابھی تر و تازہ تھی کہ لوگ چند لکڑیاں لے کر اس سیدہ کے سامنے آ گئے تھے اور کہنے لگے تھے ذرا علی کو باہر بھیجیے۔ تو مومنین اجرکم من اللہ، وہ ولایت کو بچانے والے میری سیدہ نے کیا کیا؟ کہا علی آپ رک جائیے، میں ان کے رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں ذرا دروازے پہ جاتی ہوں، اگر دیکھوں گی کیا پتہ یہ اپنے رسول کی بیٹی کا حیا کر جائے۔ اے علی 6 مہینے تک میرا بابا اسی دروازے پر انما کی آیت پڑھتا رہا ہے۔ میری سیدہ چلی جا کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی، اتنے میں ایک شکی نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ابھی بی بی نے کہا اس دروازے کے اندر سیدہ رہتی ہے، اس دروازے کے اندر رسول کے بیٹے رہتے ہیں۔ اس نے کہا ولو کوئی بھی ہو، سیدہ نے کہا چلے جاؤ واپس، اس نے آگ لگائی، سیدہ نے کہا واپس چلے جاؤ، اس نے صرف آگ نہیں لگائی بلکہ اپنی لات سے دروازے کو اتنے زور کا مارا، دروازہ آدھا چلا ہوا سیدہ پر آیا، اور اس میں ایک میخ تھی جو چل
یونیورسٹیوں میں نہیں، میرے استاد محترم ایران میں میں پڑھ رہے تھے، اس مجلس میں ایک ایرانی ڈاکٹر بیٹھا تھا، میرے استاد محترم پڑھ چکے، وہ چیخیں مار کے روتا رہا، سفرہ لگ گیا وہ روتا رہا، ماتم ختم ہو گیا وہ روتا رہا، یہ آیت اللہ آگے بڑھے، اسے گلے سے لگایا، اسے تشفی دی اور کہنے لگے تمہیں کس ایسے مصائب نے، ایسے کون سے جملے نے رلایا ہے؟ اس نے کہا علامہ صاحب آپ علامہ ہیں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جب بھی اگر کوئی ہڈی کسی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے، جب تک وہ نہیں جڑتا اور ہلتا ہے